قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ یہ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا خواب، اور لوگوں کو اکثر خواب نظر آتے ہیں کہ وہ خواب میں بارش ہوتے دیکھتے ہیں، کوئی ہلکی بارش دیکھتے ہیں، کوئی تیز بارش دیکھتے ہیں، کوئی بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بارش سے خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، اور آپ کے ٹی وی اسکرینز پر اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے، مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ تو آپ چلتے ہیں ناظرین مفتی صاحب کی طرف، اور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ بارش خواب میں دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب بارش خواب میں کوئی دیکھے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں۔ نمبر ایک، اگر ہلکی بارش دیکھی جسے عربی میں عام طور پر وبل کہتے ہیں، واو با لا وبلن، یہ ہلکی بوندا باندی جسے کہتے ہیں، یہ بہت خوشگوار ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اگر کھڑا ہو تو اسے بڑی خوشگواری کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی بارش دیکھی، بس ایسا نہ کریں، آپ سمجھ گئے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے، اور ناظرین یقیناً آپ بھی سمجھدار، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمیں جانے ایک وقفے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے مفتی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بارش اگر خواب میں ہوتی دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ تو ہمیں وقفے پہ جاتے، اس لیے ہم نے بات وہاں روک دی تھی۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ جسے عربی میں ہم کہتے ہیں وبلن، یعنی ہلکی پھلکی یعنی خوشگوار بوندا باندی۔ کوئی اگر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، اگر وہ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی خوشیوں سے انہیں روشناس کروائے گا، ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ ظاہری طور پر بھی اور دلی طور پر بھی انہیں خوشی فیل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسا عطا فرمائے گا۔ اور اگر مطر دیکھی، عربی میں کہتے ہیں مطرن، بارش، تیز والی بارش، لیکن ایسی تیز بارش کہ جو طوفانی نہ ہو، کہ جس میں آپ کا دل چاہے کہ جی آپ اس بارش کے نیچے کھڑے ہوں، خوف نہ آئے اور آپ کا دل خوش ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اس شہر والوں پر بھی، اس علاقے والوں پر بھی، یا اس ملک والوں پر بھی، اور خاص طور پر جو ہے اس شہر والوں پر۔ ظاہر ہے کہ آج کل ایک جگہ بارش ہے دوسری جگہ نہیں ہے، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر اس کے لیے بھی وہ بارش خوشیوں کا سامان لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ تعبیر یہی بنتی ہے۔ لیکن ایک بارش ہوتی ہے جو طوفانی بارش ہوتی ہے، اتنی موسلا دار کہ اس میں خوف آتا ہے، طوفانی بارش، آندھی طوفان والی بارش۔ تو اس بارش کو اگر دیکھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اب آنے والے دنوں میں کچھ پریشانیاں رونما ہوں گی، کچھ مشکلات اس کے کام کے حوالے سے آ سکتی ہیں، یا خاص طور پر اس شہر والوں پر بھی کوئی ایسی پریشانی، مصیبت، یا کوئی ایسی وبا، اس کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسی بارش کی جو پتھروں کی بارش ہو، یعنی خواب میں یہ بھی ہوتا ہے نا۔ مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے بلکہ، مجھے کسی نے باہر سے یہ خواب پوچھا تھا کہ خواب میں پتھروں کی بارش میں نے دیکھی ہے۔ پتھروں کی بارش چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اس جانب اشارہ ملتا ہے کہ جیسے دیکھیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ ہم نے اس قوم پر، قوم لوط پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ تو پتھروں کی بارش یا آگ کی، آسمان سے آگ برستے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ پھر اس کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جی، کہ پھر اجتماعی طور پر یہ قوم ایسے کاموں میں مشغول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ غضب کو دعوت اور اس کے غضب کو باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر اس جانب اشارہ ہے، کوئی ایسا خواب دیکھے تو پھر اجتماعی طور پر ہمیں توبہ اور رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔
بس استغفار تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ معصوم مخلوقات میں سب سے معصوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت جن کے لیے بنائی گئی، کوئی اور معصوم ہے ہی نہیں ہے نا، فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں. تو انبیاء میں بھی سردار الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کئی دفعہ استغفار فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رابعہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری بہن نے میرے لیے خواب دیکھا ہے. میں شادی شدہ ہوں اور انہوں نے میرے لیے یہ خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے نا میرے سسرال گئی ہیں وہ، اور وہاں جا کے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب بولتے ہیں، ہم صلح کرتے ہیں آپ سے، اور آپ ہمارے گھر برات لے کر آئیں، اور ہم سب بھول چکے ہیں، اب دوبارہ ہمارے گھر برات لے کر آئیں، اور سب تیاری ہے ہمارے گھر میں اور آپ آئیں. اور آگے سے میرا جو شوہر ہے نا وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ. تو میری بہن آگے سے کہتی ہے ہاں جی میری بہن کو آپ لوگ نا بہت اچھے لگے ہیں، تو آپ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. اچھا کوئی جھگڑا فساد چل رہا ہے کیا آپ کے سسرال والوں میں؟ ہاں جی ایسی ہے، سال ہو گیا ہے اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اور ہمیں ایسے خواب آ رہے ہیں اچھا غلطی کس کہ وہ کی ہے؟ چاہ رہے ہیں کہ صلح کر لیں. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں رابعہ بہن غلطی کس کی ہے، ان کی یا آپ کی؟ ان کی غلطی ہے. انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا کہ میں مجبوراً بس مائکے آ کے بیٹھ گئی ہوں. ٹھیک ہے، خدا نہ خاصا طلاق تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں میں نے خلا لے لی ہے. اچھا خلا اب لی ہے میں نے خلا. خلا لے لیا آپ نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ لیکن تعالیٰ ابھی 3 ماہ ہیں، صلح ہو بھی سکتی ہے، ایسے ہے. خلا آپ نے عدالت سے لی ہے؟ ہاں جی. اس سے نہیں دی ہے؟ آپ کے شوہر نے سائن نہیں کیے اس پہ؟ ہاں جی ابھی انہوں نے سائن نہیں کیے. اچھا چلے اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بسائے. ہم سب دعا کرتے ہیں. یقین کریں آپ میری بہنوں کی طرح ہیں. جب کسی بہن کا اس طرح کا گھر اجڑ رہا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے گھروں کو قائم دائم رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں صوبیہ بات کر رہی ہوں خانپور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. مفتی صاحب اصل میں نا میں اور میری بہن نا ہم لوگ وظیفہ کر رہے ہیں، یا جامع یا کریم ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ یا جامع ہو یا کریم ہو؟ ہاں یہ وظیفہ کر رہے ہیں رات کو 1111 مرتبہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں نا خواب آیا ہے، میں اور میری بہن ہے، ہم دونوں گدھا ریڑھی پر سوار ہیں، ہم دونوں بہنیں ریڈی پر سوار ہے؟ گدھا گاڑی پہ. جی جی. اور اس پر بستر لگے ہوئے ہیں اور ہم سکون سے سوئے ہوئے ہیں، اور یہی وظیفہ یا جامع یا کریم پڑھ رہے ہیں جو 1000 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ اب تو ہماری مدد فرما. جو 2 گدھے ہیں نا وہ دونوں سفید ہیں. اچھا. اور دوسرا خواب دیکھا ہے کہ اچھا میں یہ نا بتائیں کہ کس کام کے لیے وظیفہ کر رہی ہیں؟ ہمیں پیر صاحب نے بتایا تھا رشتوں کے سلسلے میں ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 2 غیر مسلم عورتیں ہیں، میں ان کو کلمہ پڑھا رہی ہوں. کون؟ انہیں یعنی مسلمان کر رہی ہوں. کسی پروگرام میں کچھ عورتیں ہیں ان کو یہ کلمہ پڑھا رہی ہیں؟ نہیں کوئی ان نون نہیں ہے، مطلب غیر مسلم ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے وہ. اچھا. میں ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہی ہوں. پھر دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کوئی میٹھی چیزیں بانٹ رہی ہوں. ان میں سے 2 جو ہے نا ان لڑکوں نے نا ان چیزوں کو یعنی میٹھی چیزوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے. اچھا پڑھنے سے انکار کر دیا؟ میٹھی چیز لینے سے انکار کر دیا. مطلب یہ غیر مسلم عورتوں کو کلمہ پڑھا رہی ہیں؟ کلمہ پڑھا رہی ہیں. ان میں سے 2 نے پھر مٹھائی بانٹ رہی ہیں. انہوں نے 2 نے میٹھا لینے سے منع کر دیا. اچھا یہ نماز کی پابندی کرتی ہیں آپ؟ نماز کی پابندی ہے صوبیہ. کال ڈراپ ہو گئی. 12 ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. نام میں نہیں بتاتی. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نا خواب میں طوفان دیکھا ہے. طوفان دیکھا ہے خواب میں؟ اچھا. ہاں جی خواب میں طوفان دیکھا ہے. تو میں گھر کی چھت سے ہوں، ساتھ میری بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. تو ایک طرف سے نا جو مکان ہے وہ بالکل اونچا ہو جاتا، لگتا ہے دوسری طرف گرنے والا ہے لیکن گرتا نہیں ہے. کیا گرنے والا ہے؟ تو میرے ابو بھی بیٹھے ہیں، مکان میں چھت پہ کھڑی ہیں. جی مکان گرنے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ نفل پڑے. آپ اپنے بچے کے ساتھ مکان کی چھت پہ کھڑی ہیں، طوفان شدید ہے، آپ ڈر رہی ہیں اور مکان گرنے والا ہے، گرتا نہیں ہے. جی تو میرے ابو بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نا میں نے نفل پڑھے ہیں، آپ بھی نفل پڑھے. اچھا آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں؟ وہ ساؤنڈ سسٹم کا کام بھی کرتے ہیں اور وہ بچوں کو سپارہ بھی پڑھاتے ہیں. بیمار تو نہیں ہے؟
جی آپ کے شوہر بیمار تو نہیں ہے؟ جی نہیں چلے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے صحت مند رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے میرا بات کر نام رہی ہیں؟ زینب. جی زینب نام. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ نا ہم نا چھت پہ کھڑے ہیں تو ایک کبوتر بیمار سا آیا. میں نے اس کو پکڑ لیا تو میرے بہن بھائی کہتے ہیں اسے چھوڑنا نا، مطلب اسے پکڑ کے رکھنا. تو میں نا اسے چھوڑ دوں، مجھے لگتا ہے وہ مر جائے گا، میں اسے چھوڑ دیتی ہوں اس کبوتر کو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کیا اور کرتی ایک ہیں میری آپ؟ بہن کا ایجوکیشن خواب ہے. میں ہیں، کیا کر رہی ہیں، یا آپ میرڈ ہیں یا نہیں غصہ ہیں؟ پوچھنا آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ آپ پڑھائی کر رہی ہیں، میریڈ ہیں، سنگل ہیں، کیا ہے آپ؟ نہیں میں پڑھتی ہوں. پڑھتی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ابھی. ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ جی میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ نا وہ ایک گھر ہے، مطلب اس کا گھر جہاں رہتی ہے نا وہ، تو وہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ ہے بس. اس نے نا بیج بویا وہاں پہ. کس چیز کی تو جگہ نا ہے؟ اس کو پتا نہیں جہاں کس چیز کا رہتی ہے بیج وہاں بویا. ایک اینٹ کی جگہ ہے، انہوں نے وہاں بیج بوئے. اچھا ہاں بیج بویا، اس کو پتا نہیں ہے کون سے بیج بوئے، لیکن اس میں سے درخت نکلتا ہے سفید رنگ کا. سفید اس پہ کوئی پتا نہیں بیج ہوتا. بوئے، ان کو پتہ نہیں کس چیز کے بیج ہیں. پھر ایک درخت نکلتا ہے سفید رنگ کا. سفید رنگ، اس پہ پتا نہیں ہوتا. پھر اس میں سے ایک شاخ نکلتی ہے جس پہ سفید سبز پتے لگتے ہیں، اور نا طوفان آنے لگتا ہے نا تو وہ نا درخت کو باندھ دیتی ہے رسی سے درخت تو باندھ دیتی کہ ہے نا رسی سے. ہاں درخت نہ ٹوٹے. اچھا وہ میرڈ ہیں؟ جی وہ میرڈ ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ ہے، وہ فروٹ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا خواب بھی ہم نے دونوں نوٹ کیے، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں. میں نام نہیں بتا سکتی، میں خواب بتا سکتی. جی خواب بتائیے. میں نے اصل میں اپنے گھر کی چھت پہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اندھیرے میں. اور اچھا وہ شاید کوئی عورت تھی کیونکہ مجھے اس کی چادر دکھی تھی. پر اتنا یاد ہے کہ میں پھر روم میں اپنے گئی تھی تو وہاں پر امی اور میرے 2 چھوٹے بھائی بھی سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے اندھیرے میں. پھر میں نے لائٹ جلائی تو کیا کہتے ہیں وہ پریشان تھی کافی کہ یہ کون ہے جو چھت پر ہے، اور مطلب پریشان لگ رہی تھی اس سے. آپ نے خواب میں دیکھا یہ ہے؟ جی میں نے خواب میں ہی دیکھا یہ چیز. ٹھیک ہے میری بہن ابوظہبی صاحب پروگرام میں شامل ہیں. آپ کا خواب نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی السلام علیکم. چلیں مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں جب اچھا ایک اور کالر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. جی ذرا آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، کیونکہ آپ کی ٹی وی کی آواز ہم سن رہے ہیں، آپ کو نہیں سن رہے. میرا خیال کال ڈراپ ہو گئی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کون اور کہاں سے؟ اصل میں ٹی وی کی آواز بند کرتے نہیں ہے تو وہ اس سے لنک کرتے ہیں ٹی وی سے، تو وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں محمد علی ایبٹ سے بات کر رہا ہوں. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوں نا، تو سامنے ایک بزرگ شخص اور ساتھ میں میری بڑی بہن ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مجھ پر پھول برساتے ہیں نا. تو بس یہ دیکھا. اور دوسرا خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا تخت لگا ہوتا ہے، تو اس پر بیٹھے ہوتے ہیں میری والدہ بھی اور ابو بھی، اور ساتھ میں ایک جگہ ہوتی ہے اس میں سب کی تصویریں رکھی ہوتی ہیں جس میں میرے خاندان کے بزرگ ہیں اس طرح ان کی تصویریں رکھی ہوتی ہیں نا. تو بس خواب میں نے یہ دیکھا ہے. میں اس خواب میں میری شادی ہوتی ہے یہ دیکھا ہے. تو کوئی مجھے اچھا یہ بتائیں، لائن پر ہیں؟ جی یہ بتائیں کہ آپ کے والد اور والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی حیات ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے محمد علی ایبٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. سخت سردی میں آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ ہاں جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں کیونکہ بڑا کنفیوژن ہو رہا ہے پلیز. نہیں آواز بند نہیں، آواز بند ہے. بند ہے؟ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. اچھا اچھا اب یہ بتائیں کون کہاں سے؟ لائٹ نہیں ہے. کون بات کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ رانی پور سے کہہ رہے ہیں، رانی پور سے. رانی پور سے. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی 2 خواب ہیں. ایک خواب میں نے دیکھا تھا جو میرا بھائی ہے، شکل اس کی ہے، مجھے ہندی میں کہتے ریوال ون، سمجھ میں نہیں وہ مجھے چلاتے، میں دروازہ بند کرتی ہوں. نہیں کال ڈراپ ہو گیا. اچھا چلیں ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال ہے کہ رابطے میں کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک سمندر کی تھوڑی سی لہریں جیسے ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں اور صرف ایک گھر تک رہ گئی ہوتی ہے، اور ہمارے چاچا مرحوم جو ان کا انتقال ہوا ہے وہ ہمارا سامان کے باکسز اٹھا کر جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. مطلب پیک سامان ہوتا ہے اس کو ہمارے باکسز کے اندر اس کو جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پر، اور جیسے سمندر کی گہری لہریں نہیں، شروع کی تھوڑی لہریں آ رہی ہوتی، صرف ایک گھر تک ابھی رہ گئی ہیں ہمارے گھر تک آنے میں. گھر میں کچھ پریشانی ہے آپ کے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے، آپ کو سکون عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شعیب بات کر رہا ہوں کوٹ ادو سے. جی محمد شعیب بھائی کوٹ ادو سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کیا خواب دیکھا؟ یہ میں خواب میں دیکھتا ہوں زیادہ تر سانپ میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں. سانپ آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں؟ سانپ کبھی کاٹتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، پیچھے بھگاتے ہیں؟ نہیں وہ پیچھے لگے ہوتے ہیں، میں بھاگ رہا ہوتا ہوں. اچھا بس ٹھیک ہے. آپ محمد شعیب بھائی آپ کا خواب نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے کہ سانپ پیچھے لگے تو یہ خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ننکانہ صاحب سے بات کر رہا ہوں، محمد رضوان. اچھا محمد رضوان بھائی ننکانہ صاحب سے بات کر اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک ویرانے پر ہوں اور 3 کتے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کتے کہتے ہیں کہ یہ جنگلی کتے ہیں. تو میں بہت پریشان تھا، تو میں نے نا وہاں سے ایک لکڑی اٹھائی اور ان کے پیچھے بھاگ پڑا اور وہ کتے بھاگ گئے. اچھا. اور عجیب قسم کے کتے تھے، یعنی خونخوار، پتہ نہیں کس، یہ جو ہم کتے دیکھتے ہیں اس طرح کے نہیں، عجیب قسم کے ہی تھے وہ. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں لیکچرر ہوں پنجاب کالج میں. کچھ پریشانی تو نہیں ہے وہاں پر آپ کو؟ جی ہے پریشانی تو ویسے ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ جی نمازوں کی میں کوشش کرتا ہوں کہ پابندی کی جائے، کبھی کبھار جو لیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ننکانہ صاحب سے پروگرام میں شامل ہوئے اور کتے آپ نے خطرناک خواب میں دیکھے، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین ہم بتایا گیا کہ ٹیلی فون لائنز پر رش بہت ہے، تو مفتی صاحب نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا چلے 3-4 منٹ آپ کو اور دیتے ہیں، کالس ریسیو کرتے ہیں کیونکہ آخر تیسری سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے. باہر شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملائکہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا خواب نہیں ہے، میری بہن ہے، ان کا خواب ہے کہ وہ جب سے، اب تو ان کی شادی ہو گئی ہے، شادی سے پہلے سے نا وہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی بڑے بڑے پرندے ہیں اور وہ ان کو پکڑ رہے ہیں. ہر دفعہ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ ان سے بچ گئی ہیں، لیکن اب کی دفعہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پرندے ہیں، اور پھر اس پرندے نے نا، ان پرندوں نے 2 آدمیوں کو بلایا، وہ بڑے بڑے قد کے ہیں، اور وہ اب کی دفعہ نا اس کو اٹھا کے لے گئے. ہر دفعہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ بچ گئی ہیں ان سے. اچھا اس کے بعد شادی ہو گئی ان کی؟ جی. اچھا یہ بتائیں کہ بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ جی بیمار تو رہتی ہیں جنہوں خواب دیکھا بیمار ہیں؟ نہیں بیمار نہیں رہتی. یہ انہوں نے شادی کے بعد دیکھا ہے، انہیں بہت عرصے سے یہ خواب آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لیاقت پور سے بات کر رہی ہوں. میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت ہے وہ کسی اور عورت کو چوڑیاں پہنا رہی ہے اور میری امی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی چوڑیاں پہنا دیں. اچھا 2 بار خواب میں دیکھا پھر آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا چوڑیاں دیکھیں پھر آنکھ کھل گیا. ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. امی کا خواب نے بیان کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. تو میری ایک دوست ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ نام پکار کے میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. آپ کھاؤ گی تو میں نے کہا ہاں میں کیوں نہیں کھاؤں گی تو وہ میں اٹھا کے میں کھا. آپ ذرا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. آپ یہ بتائیے کون کہاں سے بات کریں پھر شروع سے خواب بیان کیجیے پلیز. جی آپ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں پھر شروع سے خواب بیان کیجیے. خواب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے, ٹوکری میں پھل ہے. تو وہ میری دوست ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے. کہاں سے؟ پشاور سے میں بات کر رہی ہوں. ویسے میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے تو میری دوست ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے آپ کھاؤ گی. تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں کیوں نہیں کھاؤں گی. تو میں اٹھا کے وہ پھل کھا رہی ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے. پشاور سے میری بہن اپنا خواب سنا رہی تھی کہ جنت کا پھل کھاتی ہیں. خواب میں کہتا کیا ہے خواب انشاءاللہ بتائیں گے پروگرام میں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں لاہور سے عظیم بات کر رہا ہوں. سر میں خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ میں کھڑا ہوں, وہاں پہ نا 4 دیواری ہو رہی ہیں بالکل جیسے قبر ہوتی ہیں, اس پہ میں بند ہو گیا ہوں بالکل. اچھا تو میں چیخے مار رہا ہوں باہر نکلنے کے لیے, لیکن میں نکل نہیں سکتا. کیا کام کرتے ہیں یہ؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں ریلوے ملازم ہوں. کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھا دوسرا سر یہ شادی شدہ ہوں سر. نہیں مولوی صاحب مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. شادی شدہ ہوں. ہاں یہ تو لطیفہ ہو گیا. اچھا سر ایک اور تھا. میری وائف اکثر خواب میں نا یہ بھینسیں وغیرہ دیکھتی ہے. اچھا اور گندا پانی دیکھتی ہے خواب میں. اچھا ٹھیک ہے. جی گندا پانی اور بھینسیں. چلے اچھا مفتی صاحب نے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ کو نجی زندگی میں پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ جی بالکل پریشانی تو ہلکی پھلکی ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے, بس گھریلو. چلے ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سرگودا سے. سرگودا سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. ہیلو جی آپ اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. اب بتائیں خواب بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرگودا سے آپ بات کریے. اپنا خواب بیان کیجیے. سرگودا سے بول رہی ہوں, پٹھانی میرا نام ہے, اور میں نا میرا لمبا بہت خواب ہے, پریشان بہت ہوں, تو سنیے گا ضرور. جی مختصر سا بتا دیں جلدی سے. میں نا مطلب میری ایک بیٹی ہے تو وہ فوت ہو جاتی, میں قبرستان میں جاتی ہوں, تو آگے نا تھوڑی سی چھوٹی سی قبر ہوتی ہے, تھوڑی سی اوپر سے ننگی ہوتی ہے, ایک بابا ہوتا ہے وہ اوپر سے ڈھک دیتا ہے اس سے. اچھا تو نا آگے جاتی ہوں, بہت لمبی لمبی قبریں ہوتی ہیں, اوپر سے مٹی دے رہی ہوں, 2-3 دربار بھی ہیں بیچ میں. تو میں دل میں کہتی ہوں اللہ ایسی میری نہ ہو, تو اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اچھا یہ بتائیے جو بیبی آپ نے خواب میں انتقال کر دیکھی وہ کون سی کس کی تھی؟ دربار ویسے جو ہوتے ہیں نا اس چیز کے ہیں. نہیں بچی آپ نے کہا ایک بچی کا انتقال ہوتے دیکھا, اس کو دفنایا, وہ کس کی بچی تھی؟ وہ میری بچی تھی. ابھی خدا نخواستہ بچی کو کوئی تکلیف, بچی تو حیات ہے نا؟ نہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں؟ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں نماز نہیں پڑھتی. تو نا میرے قریبی فوتگی ہوئی تھی نا, تو میں 5-6 مہینے ہو گئے, میں ٹینشن لیتی ہوں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میرے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع توبہ تحسین صاحب بات کر رہا ہوں. جی اپنا جی ضلع توبہ تحسین سے. جی اپنا خواب بولیں. خواب سر میرا یہ ہے کہ میری بیگم ہے, دوسری شادی میں نے کی ہوئی ہے. پہلے بھی اسے بچہ ہونے والا تھا, 9 ماہ کا پیٹ کے اندر ہی پیدا ہوا تو فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر پہلے بھی اس کو پتھر نظر آتا رہا. پتھر؟ تو ہاں جی اب بھی کالا پتھر نظر آتا ہے اس کو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی.
چلے ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ناظرین اب ہم آپ سے معذرت چاہیں گے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے مزید شامل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم کرنا خواب کیا کہتے ہیں زندگی رہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی مفتی صاحب. اچھا، رابعہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا کہ ان کے سسرال وہ گئی ہیں صلح کر، وہ کہتی ہے کہ ہم بھائی صلح کرنے آئے ہیں، آپ بارات لے کر آئیں، کوئی بات نہیں. اور بہنوئی ان کے کہتے ہیں، نہیں ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا اس طرح چاہ رہی ہیں. اچھا، اب یہ بتا رہی ہیں کہ جو ان کے شوہر ہیں انہوں نے خلا نہیں دی ہے، یہ کورٹ سے جو ہے نا انہوں نے لے لی ہے اور کچھ اس میں کنڈیشن ہے کہ ابھی 3 ماہ ہے، اس کے بعد خلا واقع ہو جائے گی. کورٹ موقع دیتی ہے. جی ہاں جی ہاں. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں سے کہ توڑنا بہت آسان ہے اور جوڑ کر رکھنا، رشتوں کو نبھانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور جائز کاموں میں سب سے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو یعنی دعوت دیتی ہے وہ طلاق ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک زندگی کی لڑی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ نے خواب نہ دیکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا صلح کرنا جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ آدمی کو نا میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حتی الامکان صلح کی طرف جائیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ والصلح خیر. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑائی کرنے میں خیر ہے یا توڑنے میں خیر ہے، وہ فرماتا ہے کہ صلح کرنے میں خیر ہی خیر ہے. تو میں یہ جو خواب ہے یہ بتا رہا ہے کہ صلح ہو سکتی ہے. اور جو انہوں نے کہا نا کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ غلط کیا پھر بھی، تو اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے، تعبیر یہ نکل رہی ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. تو میری بہن جب احساس ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، نہ رشتہ ختم ہوا ہے نہ کچھ، تو آپ یعنی ایسے بندوں کو، ایسے افراد کو درمیان میں ڈال سکتے ہیں کہ جو صلح کروائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صلح کروانا بہتر ہے تاکہ یہ زندگی اسی طرح تسلسل کے ساتھ قائم و دائم رہے اور خوشیوں بھری زندگی چلتی رہے. باقی خلا لینا یا طلاق لینا یا دینا، ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے آپس کے جو ریلیشنز ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ رہیں، تو پھر عورت کو خلا کا اختیار ہے اور مرد کو جو ہے طلاق کا اختیار وغیرہ موجود ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ خواب پوچھا انہوں نے صوبیہ بہن نے خانپور سے کہ یہ ان کی بہن وظیفہ کر رہی ہیں یا جامعو یا کریمو، اور گدا گاڑی پر سوار ہیں اور بڑے پرسکون انداز میں سو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی اب تو کچھ ہو جائے. اور انہوں نے رشتے کے سلسلے میں استخارہ کیا ہوا، دونوں گدے سفید ہیں. میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ جو پڑھ رہی ہیں اور آپ نماز کی پابندی بھی کرتی رہیں، ان قریب یا کچھ عرصے کے بعد دونوں کے جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہو جائے گی، رشتہ ہوگا. اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ رشتے جو ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کی یعنی منشا کے مطابق. اور دوسرا یہ کہ عورت یہ چاہتی ہے نا کہ شوہر تھوڑا سا میں سمجھ گیا، مطلب سعادت مند شوہر ملے، فکر نہ کریں، سعادت مند شوہر ملے گا آپ کو. جی جی جی. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ غیر مسلم عورتیں ہیں یہ ان کو کلمہ پڑھا رہی ہیں اور وہ پڑھ رہی ہیں، یہ مٹھائی بانٹ رہی ہیں. تو 2 خواتین نے لینے سے انکار کیا ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جو موصوفہ ہے ہماری بہن، تو یہ اچھائی والے کاموں میں آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ کر اچھے کام کرتی ہیں. تو یہ کرتی رہیں، اس کا انشاءاللہ اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو نصیب ہوگا. اور خاص طور پر اس میں وہ کام لگ رہے ہیں کہ جو دینی کام ہیں، نیک کام ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھا رہی ہے نا، تو نیک بھلائی والے کام ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو بھلائی والا کام کرتا ہے نا تو وہ بھلائیاں سرکولیٹ رہتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں. اور پھر گھوم پھر کرنا آپ کو بھی بھلائیوں کے رد عمل میں بھلائیاں ہی پہنچیں گی، پھر آپ کو اس کے رد عمل میں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف دہ چیز نہیں پہنچے گی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر اس کے بعد لاہور سے بہن نے پوچھا کہ طوفان دیکھا، گھر کی چھت پر کھڑی ہیں بیٹا اور بیٹی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی جہاں کھڑی وہ گرنے والا ہے لیکن وہ گرتا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر وہ کام کرتے ہیں. میری بہن
یا تو آپ کے آپس کے جو آپ کا آپس کا ریلیشن ہے، بعض اوقات اس میں کوئی انبن ہو تو ایسا خواب نظر آتا ہے. تو اگر انبن ہے، اگر ہے ان کیس، تو اس کو ختم کیجئے. دونوں میں سے کسی نہ کسی کی غلطی تو ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں کی ہوتی ہے، تو اپنی غلطیوں کو ریلائز کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھئی غلطی میری نہیں ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی میری بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ریلائز کرتے ہیں. تو دونوں کو ریلائز کرنا ہوگا اور اس معاملے کو اچھے طریقے سے چلانا ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ گھر میں کوئی بیمار وغیرہ ہو، خاص طور پر شوہر بیمار ہو، تو پھر اس طرح خواب دکھتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. ملتان سے بہن زینب بہن نے یہ پوچھا کہ چھت پر کھڑے ہیں، کبوتر بیمار ہے، بہن بھائی کہتے ہیں کہ اسے چھوڑنا نہیں، یہ چھوڑ دیتی ہیں. میری بہن بات یہ کہ آپ پڑھ رہی ہیں اور آگے زندگی ہے آپ کی، آگے فیوچر ہے آپ کا، تو کبھی بھی کوئی اپرچونٹی ملے آپ کو، تو اگرچہ وہ آپ کی منشا کے مطابق نہ بھی ہونا، کوئی اونچ نیچ 19-20 بھی ہو، تو اس سے اپنا لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور بہن بھائی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ چھوٹی اپرچونٹی چھوڑتا ہے تو وہ بڑی خود بخود نکل جاتی ہے. تو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میری منشا کے مطابق ہر چیز مجھے ملے، تو کچھ کم بھی ہو تو اسے اپنا لیں، تو آئندہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر وہ بھی پھر سے اڑ جائے گی، تو پھر آگے بڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ان کی بہن نے دیکھا کہ جہاں وہ رہتی ہیں تو کوئی بیج بویا، سفید رنگ کا درخت ہے، شاخ ہے، سبز پتے ہیں، اور کوئی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اسے باندھ دیتی ہیں. ان کی بہن ماشاءاللہ گھر کو سنبھالے ہوئے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے وہ سنبھالتی ہیں اور اس کی کیئر کرتی ہیں، چاہے وہ شوہر کی طرف سے معاملات ہوں، کچھ بھی ہو تو اس کی کیئر کرتی ہیں، اور اس کے اچھے نتائج ان کی بہن کو مل رہے ہیں. اور دوسرا اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایسی اولاد کے جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی. کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو جوڑا ہے نا وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما، لیکن اسے یہ مانگنا چاہیے کہ مولا مجھے صحت سلامتی والی اچھی اولاد عطا فرما کہ جس کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو دھابی سے بہن نے پوچھا کہ گھر کی چھت پر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور لگتا ہے کہ کوئی خاتون ہے، اس کی چادر تو نظر آتی ہے لیکن اس کا چہرہ وغیرہ نظر نہیں آتا، اور یہ اپنے روم میں جاتی ہیں تو ان کی والدہ اور چھوٹے بھائی سو رہے ہیں اور یہ لائٹ جلاتی ہیں، آن کرتی ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے. میری بہن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے معاملہ. تو اگر کوئی ایسا گھر میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انجانی سی چیز ہے یا کوئی غیر مرئی چیز ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے آپ تمام گھر کے افراد آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیا کریں، باوضو سوئیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں. دوسرا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر لیں اور پانی گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک لیا کریں. 7 روز تک یہ کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد محمد علی صاحب نے ابٹاباد سے پوچھا کہ اپنے گھر کے دروازے سے اندر آتے ہیں تو ایک بزرگ ہیں، ان کی بڑی بہن ہے اور وہ ان پر پھول برساتے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ ایک بڑا تخت ان کی والد اور والدہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے دیگر بزرگ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. آپ کے جو والد اور والدہ ہیں ماشاءاللہ بڑے خوش بخت ہیں اور اچھے، ان کی اچھائی کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ وہ گھر کو سنبھال رہے ہیں، تخت پر بیٹھے گھر کو سنبھال رہے ہیں اور بڑے آسن و خوبی سنبھال رہے ہیں. اور جو پہلا خواب ان کا ہے، میرے بھائی آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ، نماز کی پابندی رکھیں، کیونکہ آپ جہاں پر جس فیلڈ میں یہ خواب بتا رہا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. لیکن اگر کچھ کام نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. پھر دیکھا کہ خواب میں شادی ہو رہی ہے، ہر وقت سوچتے ہیں تو خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسا سوچتے نہیں، نارمل زندگی بسر ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی شادی بھی اچھی جگہ پر ہو جائے گی. اور اس کے بعد ثنا بہن نے کہا کہ سمندر کی لہریں ہیں اور وہ آ رہی ہیں اور ایک گھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو چچا مرحوم جو ہے وہ ان کے دیکھتے ہیں کہ وہ سامان کے باکسز بنا کر جمع کر رہے ہیں، یعنی وہاں سے کوچ کر رہے ہیں. کچھ پریشانیاں وغیرہ ہیں لیکن آپ ان پریشانیوں کو سر پر سوار نہ کریں، یا مستقبل میں کوئی اس طرح مشکلات آ سکتی ہیں، اللہ رب العالمین دور فرمائے اور آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. آپ نمازوں کی پابندی رکھیں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور حتی الوسع جو بھی آپ کو استطاعت ہو آپ صدقہ وغیرہ دیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد محمد شعیب صاحب نے کوٹردو سے پوچھا کہ سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کچھ کہتے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دشمن ہے لیکن الحمدللہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا. سورہ فلق اور سورہ ناس والا جو میں نے بتایا اور آیت الکرسی والا یا آپ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. ننکانہ صاحب سے رضوان بھائی نے پوچھا کہ ایک ویرانے میں ہے 3 کتے جنگلی ہیں، عجیب قسم کے، یہ پریشان ہو
جاتے ہیں, لکڑی ہے اٹھاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائی پہلی تو بات یہ کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن آخر کار آپ اپنی زبان بند رکھیں, اپنے کام سے کام رکھیں, کام پورا رکھیں. انشاءاللہ وقت آئے گا وہ بے بس ہیں, کچھ کر نہیں پائیں گے انشاءاللہ. ملائکہ نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے شادی سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ بڑے پرندے ہیں اور وہ ان کو لے جانا چاہتے ہیں لیکن لے جا نہیں سکتے. پھر اب انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمیوں کو بلایا اور ان کو اٹھا کر لے گئے. میری بہن اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی رکھیں. اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. لیاقت پور سے بہن نے پوچھا کہ کوئی عورت ہے, ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ چوڑیاں پہنا رہی ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ انہیں بھی پہنا دیں. بعض اوقات کوئی ایسے خیالات دل میں چل رہے ہوتے ہیں یا ایسے ذہن دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں, کوئی تعبیر اس کی نہیں بنتی. بہن نے یہ کہا کہ ایک ٹوکری میں پھل ہیں, ان کی فرینڈ کہتی ہیں کہ جنت کا پھل کھائیں گی اور یہ اٹھا کر کھاتی ہیں. یہ بہت اچھا خواب ہے, خوشخبری کی طرف, کسی اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے. اچھا بھائی کہتے ہیں قبر میں بند ہے اور چیختے ہیں. دوسرا خواب ان کی وائف نے دیکھا کہ خواب میں بھینسیں, گندا پانی ہے. کچھ آپس میں کوئی گھریلو پریشانیاں ہیں اور یہ اس سے نکلنے کی سوچتے ہیں, نکل نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا, یہ بھینسیں, گندا پانی یا یہ قبر میں اپنے آپ کو دیکھنا. تو بہرحال کوشش کریں, نکل آئیں گے اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں. سرگودا سے پوچھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ فوت ہوتی ہے, قبرستان جاتی ہے, چھوٹی سی قبر ہے, پھر آگے لمبی لمبی قبریں ہیں. میری بہن آپ بہت پریشان رہتی, کوئی ایسا منظر آپ نے دیکھا ہے, ہر وہ خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اللہ سے لو لگائیں, اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں, باقی ساری خیر ہے. ٹوبا ٹریک سنگھ سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ بچہ ہونے والا تھا لیکن وہ پھر انتقال کر گیا. اب دوبارہ خواب میں دیکھتی ہیں پتھر. میرے بھائی کچھ معاملات میں, کوئی طبی معاملات میں کچھ اشارہ ہے, آپ کسی اچھے ڈاکٹرز کو چیک کروائیں اور بہت کیئر کرائیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ کی خدمت پیش کی جائے گی, اور ویب پیج پہ یعنی انٹرنیٹ پہ, ہم یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ آپ کی خدمت ہمیشہ حاضر ہیں. آپ کلک کیجئے ARYQTV.tv, انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے. فرائض واجبات کی پابندی رکھیے اور کثرت کر کے درود پاک کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.